السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں ذی الحجہ کے اعمال۔ 11ویں ذی الحجہ یہ ایام تشریق کا پہلا دن ہے۔ ایام تشریق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، رواہ مسلم۔ یعنی یہ تشریق کے ایام یہ کھانے پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ان ایام میں تمام حجاج کرام، چاہے وہ حج تمتع کرنے والے ہوں یا حج قران یا حج افراد، ان کے لیے تینوں راتوں کا مینا میں گزارنا واجب ہے، الا یہ کہ کوئی حاجی 12 ذی الحجہ کو رمی کے بعد مینا سے نکل جائے تو وہ مغرب سے پہلے حدود مینا سے باہر ہو جائے، ورنہ اگر اس کی مغرب مینا میں ہو گئی تو پھر اس رات مینا میں گزار کر دوسرے دن 13ویں کو زوال کے بعد کنکری مارنا چاہیے۔ یاد رکھیں، 10ویں کی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد سے ایام تشریق کے تینوں دن یہ تکبیرات بلند کرنے کے دن ہیں۔ تکبیرات بآواز بلند بکثرت بلند کرتے رہیں، یعنی مرد حضرات ان تکبیرات کو بلند آواز سے کہتے رہیں اور خواتین پست آواز میں تکبیرات پکارتی رہیں۔ اس طرح حاجی صاحبان 11ویں کو یہ کام تکبیرات کا کرتے ہیں، اور تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو کثرت سے پکارنا یہ مسنون ہے۔ 11ویں ذی الحجہ کا دوسرا عمل ہے تینوں جمرات کو زوال کے بعد بالترتیب کنکریاں مارنا۔ یعنی حاجی 11ویں ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرتے ہوئے بس 2 کام کرے گا، ایک تو تکبیرات بلند کرتا رہے اور دوسرا تینوں جمرات کو کنکری مارے۔ باقی نمازوں کا اپنے اوقات میں نمازیں پڑھتے رہنا یہ تو سب فرائض ہیں، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ کنکریاں مارنے کا جو مسئلہ ہے تو سب سے پہلے چھوٹے جمرے سے شروع کریں۔ کنکریاں مینا سے یا کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری اللہ اکبر کہہ کر ماریں۔ کنکریاں مارنے سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آگے بڑھیں اور جمرے کے دائیں طرف کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کریں۔ دعا سے فارغ ہو کر درمیانی جمرے کی طرف چل پڑیں اور وہاں بھی 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری اللہ اکبر کہہ کر۔ کنکریوں کے مارنے سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آگے بائیں طرف کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعا کرتے رہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے یہ 2 مقامات ہیں، یعنی اس طرح مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جن 6 مقامات پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے، اس کی تفصیل دوبارہ سن لیں۔ پہلے نمبر 1، جب بھی صحیح کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھیں 3 بار یہ دونوں دعائیں 3 بار پڑھیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں 1 بار پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دوسری بار پھر پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھیں، تیسری بار پھر پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس طرح 3 بار پڑھنا ہے اور 3 بار دعا کرنا ہے ہاتھ اٹھا کر۔ پھر مروہ کی طرف چل پڑیں اور مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر یہ عمل 3 بار دعائیں پڑھیں اور 3 بار ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں۔ اس طرح یہ صفا اور مروہ 2 مقامات ہاتھ اٹھانے کے ہوئے۔ تیسرا مقام ہاتھ اٹھانے کا میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو۔ چوتھا مقام ہاتھ اٹھانے کا مزدلفہ کی رات بعد نماز فجر بیٹھ کر دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا۔ 5واں مقام ہاتھ اٹھانے کا چھوٹے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد دائیں جانب کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا۔ 6واں مقام ہاتھ اٹھانے کا درمیانی جمرے کو کنکری مارنے کے بعد بائیں جانب کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ یاد رکھیں، درمیانی جمرے کو کنکری مار کر دعا سے فارغ ہو کر آگے بڑھیں اور جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرے کو 7 کنکریاں
اللہ اکبر کہہ کر مارے اور یہاں دعا نہ کریں، یعنی بڑے جمرے کے پاس دعا نہیں کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ یاد رکھیں، اگر یقین ہو کہ کوئی کنکری حوض میں نہیں گری ہے تو دوبارہ مارے اور 7 کی گنتی پوری کر لیں۔ درمیان میں اگر کنکریوں کی گنتی میں شک پڑ جائے تو کم پر یقین کر لیں اور 7 کی گنتی پوری کر لیں۔ کسی عذر شرعی کی بنا پر خود کنکری نہ مار سکیں تو کسی کو وکیل بنا کر کنکری مارنے کا کہہ سکتے ہیں۔ 11ویں ذی الحجہ کو یوم القر کہتے ہیں، چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر، رواہ ابو داؤد، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عظیم دن، سب سے بڑے دن یہ 10ویں ذی الحجہ اور 11ویں ذی الحجہ کے ہیں، بلکہ 11ویں اور 12ویں اور 13ویں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس دن کو یوم الخر یعنی 11ویں ذی الحجہ کو یوم الخر کہتے ہیں، اس لیے کہ تمام حجاج اب مینا میں آ کے 3 دن کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور یہاں قیام کرتے ہیں۔ 11ویں ذی الحجہ کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس دن لوگوں کو 10ویں ذی الحجہ کو خطبہ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں، یوم النحر کے بعد کے جو 3 ایام ہیں، 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ کے، ان میں جو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایام معدودات ہیں، 3 ایام، ان کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، لا يرد فیہن الدعاء، ان ایام میں دعا رد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرتے ہوئے خوب دعائیں مانگو۔ یہ دن ذکر الہی کا، کھانے پینے کا اور دعائیں کرنے کا ہے۔ ایک بات یہ مسئلہ یاد رکھیں دھیان سے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے کنکری مار دے تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں لکھا ہے، فَإِن رَمَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ، یعنی اگر کوئی بندہ زوال سے پہلے کنکری مار دے تو وہ دوبارہ مارے، یعنی اعادہ کر لے، اعادہ کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ابن عمر سے مروی ہے، جس کو امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اس مسئلے کو، جس میں ان کے ساتھ امام سفیان ثوری اور امام اسحاق بن راہویہ بھی ہے۔ حنابلہ کا قول یہ ہے کہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے زوال سے پہلے کنکری ماری گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے بھول چوک اور خطا کو معاف فرمایا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ زوال سے پہلے کنکری مار کر چلا گیا ہو تو حج تو صحیح ہے، البتہ اس پر یہ ایک دم واجب ہو جاتا ہے جو فقراء مکہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ حنابلہ نے اس کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ رمی میں کسی کو رمی مارنے کا اختیار دینا وکالت کے طور پر یہ سہولت تھی اور گنجائش بھی تھی کسی کو وکیل بنانے کی، لیکن اس بندے نے نہ خود کنکری ماری زوال کے بعد، نہ اعادہ کیا اور نہ کسی کو جو ہے رمی مارنے کا کہا۔ اس لیے آج کل تو صرف ٹیلی فون سے بھی اگر ہم خود نہیں مار سکیں یا زوال سے مار کر ہم نکل بھی گئے ہیں وہاں سے، تو ہم کسی کو بھی جو مینا میں ہیں یا جمرات پر ہیں تو ان کو کہہ کر جو ہے اپنی رمی مروا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے شریعت میں۔ آخری مسئلہ ہے، یہ 11ویں 12ویں اور 13ویں کو رمی کرنے کا آخری وقت کب تک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا افضل وقت آخری وقت افضل مغرب کی نماز تک ہے، یعنی زوال کے بعد سے مغرب تک کنکری مار دینا یہ افضل وقت ہے۔ تو یہ اس طرح یہ چند مسائل تھے ضروری 11ویں ذی الحجہ کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو
صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔